آقا محمد رسول خدا، میرے آقا محمد رسول خدا، شاہ کون و مکان سید الاصفیاء، شاہ کون و مکان سید الاصفیاء، مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ مقتدی، زینت بزم کن خاتم الانبیاء زینت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ میں موجود تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام، اور میں اب معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ ڈیبیٹ تھوڑی سی دیر شروع ہو رہی ہے، تو دونوں دوستوں کا، جناب مظفر محمود صاحب کا اور بھائی اسامہ صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف لائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک خوبصورت ڈیبیٹس اور علمی ڈیبیٹس یہاں پہ آپ دوستوں کو سننے کو ملے گی۔ تمام دوستوں کو معذرت کرتا ہوں جن کو انتظار کی زحمت کرنا پڑی، تو انشاءاللہ جناب یہ اسامہ بھائی کو ایڈمن بنا دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اب تھوڑی دیر تک یہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گروپ کے اندر حاضر ہو گیا ہوں، پہلے مجھے ایڈمن نہیں بنایا گیا تھا، ابھی بنایا ہے، تو میں گفتگو کے لیے جناب تیار ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا دعویٰ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کر دیں، اور پھر میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، پھر دلائل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جزاکم اللہ اس سارے ارینجمنٹ کا، تو ہم وقت کو مزید باتوں کے میں لگانے کے بجائے اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان پہ ضروری نہیں ہے کوئی بحث ہو، ضمنی چند ایک باتیں بیان کر کے تو میں جلد از جلد اصل بحث کی طرف آنا چاہوں گا۔ تو میں صرف یہ تمہیداً ایک چھوٹا سا میسج بھجوا رہا ہوں۔ جی، تو اس سلسلہ میں میری پہلی ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ جماعت احمدیہ کو آپ پاکستان کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ کسی قسم کی تبلیغ سے روکے ہوئے ہیں، تو ایک چیز میں صرف پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں پر آپ ہمیں جو ہے تبلیغ کے موقع خود دیتے ہیں، اور بلکہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں اور انوائٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھا جائے، میں صرف اس لیے جو ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا ضروری امر ہے، اور کس طرح ممکن ہے کہ کوئی بھی تبلیغ کا وقت یا کوئی بھی نشر و اشاعت ہو سکے بغیر اس کے کہ دوسرے فریق کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے عقائد ہیں ان کا بیان کر سکے۔ تو چنانچہ پاکستان میں یہ بالکل بند ہے، تو آپ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اور گزارش کر کے تو پھر اصل بحث کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ بالکل صحیح ہے، ایک ویڈیو ہی ہوگی، آڈیو ہی ہوگی۔ تو میں یہ ایک تمہیداً ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس چیز کو غور کر لیجئے کہ آپ ہم سے جب کسی سلسلے میں تبلیغ کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ وہاں کے قانون کو ایک قسم کا توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری امر ہے کہ دوسرے فریق کو اجازت دی جائے بات کرنے کی۔ اور بہرحال میں اس تمہید میں مزید پڑھے بغیر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے تو ہمیں جو ہے وہ کھل کے موقع ملنے چاہیے۔ بہرحال دوسری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس خاتم النبیین کی تعریف کو مانتے ہیں، آپ دراصل جس تعریف کو آپ پیش کرتے ہیں، دراصل آپ
खातम नबीन की उस तारीफ पर अमली तौर पर अकीदा नहीं रखते। या तो अपनी खातम नबीन की तारीफ को सही कर लीजिए और वो मैं आपकी मदद कर दूंगा इस वक्त में, तो या फिर आप को मैं साबित करके ये दिखाऊंगा कि आप अपनी खातम नबीन की तारीफ पर जो है वो ठहरते नहीं है और वो पूरा नहीं उतरते। तो या तो हमें खातम नबीन की तारीफ को बदलना पड़ेगा, या जो आपकी पेश करदा तारीफ जो हम समझते हैं उसको मैं आपको साबित करूंगा कि वो आप अमली तौर पर उस पर यकीन नहीं रखते। जी मुजफ्फर साहब, आपने तो पहले कहा कि पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है जनाब, तो वो हमें इजाज़त नहीं देते, तबलीग की हमें देनी चाहिए, फलां फलां फलां, छोड़े उस बात को। फिर आपने दूसरी बात कही कि जनाब हमें जनाब आपका जो अकीदा ख़त्म नबूत की तारीफ़ है आप उस पर पूरा नहीं उतरते, और अकीदा ख़त्म नबूत की तारीफ़ आप बदल लें क्योंकि पूरा नहीं उतरते। जनाब मैंने अकीदा ख़त्म नबूत की भी तारीफ़ की नहीं है। मैंने आपसे पहले पूछा, मेरी आपने ऑडियो शायद नहीं सुनी, मैंने पूछा है कि आपका अकीदा क्या है, अकीदा ख़त्म नबूत आपका क्या है, ख़त्म नबूत के बारे में आप क्या अकीदा रखते हैं। आप अपना दावा पेश करें, उसके बाद मैं जवाब दावा पेश करूँगा, उसके ऊपर बाद में मैं दलाइल दूंगा और मैं साबित करूँगा कि हम पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, वो बाद की बात है। बहरहाल आप अपना दावा तो पेश करें, पहले आप अपना दावा बता दें, आप ख़त्म नबूत के हवाले से आपका अकीदा क्या है, आपकी जमात का नज़रिया क्या है और आपका दावा क्या है इस बारे में। तो फिर आप वो अपने दावे को साबित करना दलाइल से, मैं उसका रद्द करूँगा, मैं जो दावा पेश करूँगा आप उसका रद्द करना, मैं उसे साबित करूँगा। ये बात होती है, ये काम होता है। जी बहुत बेहतर। वो आपने कहा कि वो जो पाकिस्तान में जो इजाजत नहीं है उस बात को छोड़े, वो मैं छोड़ सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहसास के लिए बहुत जरूरी है कि देखें आपको कितनी जरूरत है इस चीज की, जिसकी वजह से आप कानून होने के बावजूद हमें आप कह रहे हैं कि नहीं तबलीग करो, तो जाहिर है आप उसको उभारने में भी शामिल है इस वक्त, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोई कानूनी बात करना चाहता हूँ, मैं इसलिए ये बात की है कि इससे उस कानून की जो पाकिस्तान में नाफिज है उसका गलत होना कितना जाहिर और बज़ाहिर साबित हो जाता है कि जब कोई ताल्लुक ही कायम कर सके और दूसरे फरीक को इख्तियार ही नहीं दिया जा सके तो वो किस किस्म का कानून है। बहरहाल अब मैं मजीद इस पे कोई वक्त जाया नहीं करूंगा और मैं वो बात करता हूँ जो आपने कही है। मैं जो जमात अहमदिया का असूली तौर पे आपको बताता हूँ कि अकीदा बईन ही वही अकीदा है, जरा भर भी फर्क नहीं है जो अकीदा तमाम मुसलमान उलमा का चला आ रहा है 1400 साल से लेकर हत्ता के आज तक। और मैं आपको साबित करूंगा कि आपका और हमारा अकीदा जो आप अब अकीदा रखते हैं और जो हम अकीदा रखते हैं दर हकीकत अकीदे के लिहाज से वो बिल्कुल एक ही अकीदा है। अब मैं आपको अकीदा जो है उसकी तरफ आता हूँ। ऑडियो लंबी नहीं करना चाहता, वो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, वो तमाम अंबिया और रसूल से अफजल तरीन और वो आखिरी नबी है जिन पर तमाम शरीयतों का इख्तिताम हो चुका और आपके बाद वो तमाम नबूवतें बंद है जो किसी किस्म की भी शरीयत के का दावा करे। और हज़रत सल्लम के खातमुन नबीयीन के होते हुए भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस उम्मत में बहैसियत ताबे और शरीयत मोहम्मदी के आना खातमुन नबीयीन की तारीफ के खिलाफ नहीं है। ये हमारा अकीदा है। जी जनाब मुजफ्फर साहब, दोबारा आपने वही बात कर दी कानून वाली। मैंने अर्ज किया था कि छोड़ दें इस बात को, बहरहाल आपने कर दिया तो मैं अर्ज कर देता हूँ। कलमतुल फस्ल में आपका ये अकीदा लिखा हुआ है कि जनाब जो मिर्ज़ा कादियानी साहब हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दोबारा दुनिया में आए हैं। जब मिर्ज़ा कादियानी साहब को आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशित, और ये आप अपनी दावत पेश करेंगे तो जनाब फिर आपको कौन जिंदा छोड़ेगा। आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बना हुआ है कि आपको तबलीग नहीं करने दी जाती, क्योंकि आपने तो यही तबलीग करनी है। कलमतुल फ़स्ल में मिर्ज़ा बशीर जो एम ए साहब है उन्होंने ये अकीदा लिखा है कि मोहम्मद जो है ना मिर्ज़ा कादियानी वो ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें दूसरे कलमे की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और आता तो फिर कलमे की ज़रूरत होती।
تو یہ حضور کی توہین آپ کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا. تو میں اس وجہ سے یہ جو قانون بنا آپ کی تحفظ کے لیے بنا تاکہ آپ یہ جو غلاظت ہے یہ نہ بیان کریں نہ ہی آپ کو کوئی کچھ کہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت والا کوئی نہیں آ سکتا. جناب آپ کا دعویٰ بالکل جو واضح نہیں ہے. مجھے واضح اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ کے نزدیک نبوت کی کتنی اقسام ہیں, ان میں سے کون کون سی قسم بند ہے اور کون کون سی قسم جاری ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے وہ واضح نہیں ہے. ہمارا دعویٰ, میں اپنا دعویٰ پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انبیاء علیہ السلام کی تعداد مکمل ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا. اب کوئی بھی فرد جو انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں فہرست میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا. ہر قسم کی نبوت بند ہے ہمارے نزدیک. اور آپ کے نزدیک نبوت کی اقسام کتنی ہیں, ان میں سے بند کون کون سی ہے, جاری کون کون سی ہے, اس کا جواب پہلے دیں گے, دعویٰ اپنا واضح کریں گے, پھر گفتگو آگے چلے گی. میں کلمۃ الفضل کا آپ کو حوالہ رکھ دیتا ہوں. میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ابھی ختم نبوت موضوع ہے, بار بار آپ چھیڑ رہے تھے, اس وجہ سے میں نے عرض کی تھی. جی بہت بہتر, آپ نے چند باتیں پیش کی ہیں. دیکھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ قانون والی بات تو میں نے اس پہ سٹاپ کر لیا, وہ ہم علیحدہ دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. جو بھی آپ سمجھیں, لیکن یہ چیز سمجھ لیں کہ دوسرے کو اپنا حق رائے دہی کا اختیار دینا خواہ کسی صورت میں بھی ہو, اسے روکنا وہ منع ہے. خواہ وہ کنٹرولڈ ہو, وہ ہونا ضرور چاہیے. اور وہی آپ اب کر رہے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں نا, تو آپ اس کو سن رہے ہیں تو حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ نے اپنا عقیدہ پورا بیان نہیں کیا, اس کی قسمیں بتائیں. دیکھیں بالکل واضح بات ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وہ خاتم النبیین ہے, اور آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں. آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ دعویٰ ہے, اور یہ دعوے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اسلام کا ہی جو اتباع میں آئیں گے وہ آ سکتے ہیں. تو ہمارا دعویٰ بالکل سچا ثابت ہے. آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کو یہ آپ تعداد میں پڑھ رہے ہیں, جو بھی آپ کہتے ہیں تعداد کا ذکر کرتے ہیں یا نبوت کا دینے جانے کا ذکر کرتے ہیں, اس کو ثابت کریں. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تعداد کا ذکر؟ قرآن میں تو لفظ اجراء نبوت کی کئی آیات ہیں, میں اس کی طرف آؤں گا. اور قرآن میں تو لفظ خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین کا مطلب خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں. اور ہم اس بحث میں چلتے ہیں, لیکن میں جو عقیدہ آپ کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بھی نبی کسی قسم کا بھی نہیں آ سکتا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تعریف سے ہٹا لیتے ہیں, اور پھر اس کو علیحدہ پچھلے دروازے سے ان کو شامل کرتے ہیں کہ ہاں وہ آ سکتے ہیں. ہم دونوں دعووں کو بیک وقت بیان کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شریعت میں اتباع شریعت محمدیہ میں آ سکتے ہیں. یہ ہمارا سادہ سا عقیدہ ہے. اور ایک اور عرض کروں گا, آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں, پھر میں ایک اور بہت ضروری عرض ہے وہ کرنا چاہوں گا. جی مظفر صاحب, بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ آپ سے جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. میرا ذاتی کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ میری ذاتی کوئی بات کی حیثیت ہے. میں جو آپ سے گفتگو کر جو میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے یہ ہمارے سارے اکابرین کا, ہمارے علماء کا, مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں. ختم نبوت کا یہی معنی ہے جو آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں نا جناب, یہ فلاں ہے تو فلاں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعویٰ ہمارا بھی آپ ہی پیش کریں, اپنا بھی آپ ہی پیش کریں, اور پھر جناب ہم سے گفتگو کریں. میں نے جناب آپ سے بات کرنی ہے. میں آپ کو ایک جماعت مرزا صاحب کی جماعت کا نمائندہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. مرزا صاحب کی جماعت کا جو دعویٰ ہے میرے سامنے وہ رکھیں تاکہ پھر اس پر گفتگو ہو سکے. آپ کی ذاتی دعوے کی یا ذاتی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میرے سے آپ دلائل مانگیں گے میرے دعوے پر تو میں آپ کو اپنے دعوے پر دلائل دے دوں گا. ہمارا عقیدہ ختم نبوت یہی ہے. اور پھر آپ نے خاتم اور وہ اس کی بحث وہ جماعت پیش کروں گا, اس کے بعد اس کے اوپر بات کر لیں گے, تفصیلی بات کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ اپنی جماعت کا دعویٰ پیش کریں. جناب دعویٰ کسے کہتے ہیں؟
دعویٰ اپنی جماعت کا وہ جو دعویٰ ہے نا آپ کی جماعت کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ پیش کریں، یا کہہ دیں کہ مجھے اپنی جماعت کے دعوے کا نہیں پتہ، پھر میں آپ کو پڑھا دوں گا کہ آپ کی جماعت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم آپ سے زیادہ تو ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جماعت کا دعویٰ کیا ہے، میں دلائل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ آئیں میرے سامنے اپنا دعویٰ پیش کریں، اپنی جماعت کا دعویٰ پیش کریں۔ آپ کی ذاتی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی میری ذاتی بات کی کوئی حیثیت ہے، تو آپ اپنی جماعت کا دعویٰ میرے سامنے پیش کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا آپ کی جماعت کا دعویٰ کیا ہے، اس معاملے میں آپ میرے سے مناظرہ کرنے آ گئے، تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ دعویٰ آپ کی جماعت کا کیا ہے۔ جی اسامہ صاحب، دیکھیں ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک بات پیش کی ہے، وہ مبنی قرآن و احادیث پر دعویٰ بیان کیا ہے۔ میں بیان کروں، مرزا صاحب بیان کریں، کوئی بھی بیان کرے، بات قرآن اور اس کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بتانا جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک مرزا صاحب ہوں یا 1000 مرزا صاحب ہوں، ہمیں قطعاً بھی کسی بھی شخص کے دعوے کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے موافقت نہیں کھاتا، ہم نے پہلے وہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس دعووں کو سچا سمجھا، کیا انہوں نے جو کس طریقے سے ان کو پیش کیا، کس طریقے سے ان کی حکمتیں بیان کی۔ مرزا صاحب کا تو وہ آتا ہی بہت بعد میں ہے، ہم نے اس دروازے کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اس قرآن اور احادیث کے مطابق جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی نبی کے امکان کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا کیا مطلب ہے، اگر ہم اس بات میں ایک دوسرے پر سمجھ جائیں کہ ہمارا اتفاق ہو جائے تو مسئلہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا جو اتباع شریعت محمدیہ میں ہو، اس کا امکان، اس کے وجود کا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ ثابت نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں مرزا صاحب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کتابوں کی نہ حوالوں کی، کیا ضرورت؟ ایک یا ہزاروں مرزا صاحب ہوں یا ہزاروں دعوے دار ہوں، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کی احادیث نے فرمایا۔ ہاں، اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ اتباع شریعت محمدیہ میں ایک شخص کا وجود ممکن ہے، اس چیز پہ آپ مان جائیں اور آپ کا عقیدہ ہے، میں آپ کو شرطاً کہتا ہوں آپ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے اس عقیدہ سے، اس عقیدے کو بانگ دہل بیان کریں کہ ہمارے خاتم النبیین کے عقیدہ میں یہ بھی ساتھ شامل ہے، خواہ ہم دنیا کے پیش کریں یا نہ کریں، چھپا لیتے ہیں دنیا سے، اس دونوں عقیدوں کو اکٹھا شامل کر کے بتائیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی مظفر صاحب، آپ نے فرمایا آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ جناب میں نے اوپر دعویٰ پیش کیا ہے، آپ نے میری آڈیو سنی نہیں ہے، میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ پھر کہتے ہیں امکان نبوت، حضرت ہمارے بحث جو ہے امکان نبوت پہ ہو ہی نہیں رہی، عقیدہ ختم نبوت پہ ہو رہی ہے۔ امکان نبوت کے بارے میں تو مرزا صاحب کی تحریر آپ کے سامنے میں رکھ دوں، وہ جس میں کہتے ہیں کہ بھنگی چوڑا چمار جناب وہ جس کی نانیاں دادیاں زناکار ہوں اور غلط وہ جناب زنا میں پکڑا گیا ہو اور جناب سزا اسے ہوئی ہو تو وہ جناب بھنگی ہو تو اسے بھی نبوت مل سکتی ہے۔ بہرحال ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، ممکن امکان نبوت کی تو بحث نہیں ہے، ختم نبوت اور اجراء نبوت کی بحث ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ جناب آپ نے تو اپنا دعویٰ نہیں پیش کیا اور کہتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کی بات چھوڑے، مرزا صاحب کی، جناب آپ کا اور میرا اختلاف مرزا صاحب کی، آپ مرزا صاحب کو مان کر میرے سے اجراء نبوت پر بات کریں، آپ مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں، اور آپ کا دعویٰ وہ ہوگا جو آپ کے مرزا صاحب اور آپ کے خلفاء نے بتایا ہے۔ آپ کا ذاتی تو دعویٰ ہوگا نہیں، جناب قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق جو آپ کی جماعت کا دعویٰ وہ میرے ساتھ پیش کریں۔ میں آپ اپنی جماعت کے نمائندے ہیں، میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، آپ اپنی جماعت کا دعویٰ میرے سامنے رکھیں۔ آپ کے نزدیک نبوت کی اقسام کتنی ہیں، ان میں سے کون کون سی نبوت جو ہے وہ جاری ہے اور کون کون سی نبوت بند ہے، میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ ہر قسم کی نبوت حضور پر بند ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں ابھی کسی فرد کا اضافہ نہیں ہوگا۔ حضور نے آ کر تمام
जितनी भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की तादाद थी वो मुकम्मल फरमा दी है। मैंने दावा पेश कर दिया है, आप अपने आप अपना दावा पेश करें पहले कि आपकी जमात का दावा है क्या ख़त्म नबूवत के हवाले से। नहीं पता तो वक्त ज़ाया न करें, मुझे बता दें, मैं आपको आपका दावा बता देता हूँ। आपने वैसे भी गुफ्तगू का जनाब वो 1 घंटा आपने रखी है गुफ्तगू का वक्त, तो जनाब आप अपना दावा मुझे बता दें ताकि वक्त ज़ाया ना हो। उसके ऊपर फिर दलाइल मैं इंशाल्लाह अपने दावे पे दूंगा, आप अपने दावे पे देना। तो आप अपना दावा तो पहले बताएं। असूली बात है कि पहले दावा होता है, दावा तो आपने पेश ही नहीं किया, तो आप मेरे से कैसे बात कर सकते हैं? जनाब आपका दावा ही कोई नहीं है, आप अपना दावा पेश करें। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ आपका दावा। जी बहुत बेहतर। सबसे पहले मैं ये अर्ज करता चला हूँ कि मैंने 1 घंटा कहा था, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला वक्त ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। कुछ आधा घंटा पौना घंटा और भी कर सकते हैं। जी, तो आपने फिर उसी तरफ बात लेके जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ बहुत सारे और लोग सुनना चाहते हैं, बात समझना चाहते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि हम कुरान और हदीस को की बहस बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कोई गुंजाइश है इजराए नबूवत की। इजराए नबूवत जो आप कह रहे हैं उसको समझाएं कि वो कहाँ पर है, कि उसको समझाएं अपने कुरान या हदीस से। मैं आपको इम्कान नबूवत की बात कर रहा हूँ कि वो एक ही चीज है कि जो वजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में इत्तबाए शरीयत मोहम्मदिया के होगा, क्या उस वजूद का होना साबित है या नहीं है, ये बात है। और अगर वो साबित है तो हम मिर्जा साहब की जो है दलीलों को देखते हैं। दूसरी बात जो आप बार बार बयान करें कि दावा पेश करें, मैंने अपना दावा बिल्कुल क्लियर बयान किया है। हमारा पहली बात तो ये है कि बहीन ही वही दावा है जो तमाम उम्मत मुसलमान के जो बुजुर्गान और मुसलमीन अकाबिर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, और वो यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। और आपकी इत्तबा में जो एक नबी है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आपकी शरीयत में वो इस मुस्लिम उम्मत मुसलमान के लिए अल्लाह ताला उनको भेजेगा। ये दावा कई जगह पर कुतुब में हमारे मौजूद है, और मैं आपको, हमारे कुछ दोस्त हैं वो आपको भिजवा सकते हैं जो ये जो कटिंग वगैरह है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही हमारा दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन है। आप पर तमाम शरीयतों का इकमाल हो चुका है, आप फाज़ाए नबूवत में सबसे आला अरफा मुकाम पर हैं। और आपके बाद अगर जो आप नबूवत की किस्मों की बात करें, आपके पास एक किस्म सिर्फ नबूवत की बची है, और वो किस्म नबूवत की क्या है, जो हज़रत सल्लल्लाहु की इत्तबा में होगी, जो शरीयत मोहम्मदिया में होगी। और ये अकीदा और आपका जो अकीदा उसमें कतन कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इख्तिलाफ दिखाएं। बहुत शुक्रिया। इसी गुजारिश है कि सिर्फ प्लीज कुरान और हदीस से बात करें, और मैं कुरान और हदीस से बात करना चाहता हूँ, तो वही बेहतर है। जज़ाकुमुल्लाह। जी मुज़फ़्फ़र साहब, कुरान और हदीस से ही बात होगी। चलो आपने आखिर में ना हाथी की दुम ही सही, कोई नहीं, आपने आखिर में कहा कि एक किस्म की नबूवत जारी है। आपने तो नहीं बताया कि नबूवत की अक़साम कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका दावा मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे से मुनाज़रा करने आए, आपको आपकी जमात का दावा ही नहीं पता। बात कुरान और हदीस से ही होगी, दलाइल कुरान और हदीस ही के दिए जाएंगे, लेकिन जो दावा आपका है आप अपने दावे के मुताबिक दलाइल देंगे, मैं अपने दावे के मुताबिक दलाइल दूंगा। ये होता है। दावा आपको अपनी जमात का नहीं पता था, अब आपने कहा कि एक किस्म की जारी है। चलो थोड़ी सी बात तो आपकी ठीक ही है। ये आपके नज़दीक जरा मैं अब आपको पढ़ाता हूँ। आपके नज़दीक नबूवत की है 3 किस्में। ये अनवारुल उलूम जो आपके खलीफा दोम साहब हैं उनकी किताब है जनाब कौलुल फसल, इसका अनवारुल उलूम की जिल्द 6 है,
اور پیج 277 اور 276 277 کہتے ہیں میں نبوت کی 3 اقسام مانتا ہوں، ایک جو شریعت والے ہوں، دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن نبوت ان کو بلا واسطہ ملتی ہے، وہ کام وہ پہلی امتوں کا ہی کرتے ہیں جیسے سلیمان و یحییٰ و زکریہ علیہ السلام، اور تیسری جو نہ تو شریعت لاتے ہوں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہو لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں۔ یہ انوار العلوم میں 3 قسمیں ہیں۔ اب جاری کون کون سی ہے یہ جناب آپ اس کی وضاحت جو ہے آپ کے جناب مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد صاحب نے کی ہے، جو کلمۃ الفصل ان کی کتاب ہے، اس کے پیج 116 کہتے ہیں کہ اس جگہ یاد رہے کہ نبوت جو ہے وہ 3 قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک تشریحی نبوت، ایسی نبوت جو مسیح موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے، دوسرا وہ جس کے لیے تشریحی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں، ایسی نبوت حضرت مسیح موعود کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ تیسری ذلی اور امتی نبی ہے جو حضور علیہ السلام کی اتباع سے مستقل، جو حضور علیہ السلام کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوت کا دروازہ بند کیا گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھلا گیا۔ آپ کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جاری ہے، ایک قسم۔ اب آپ نے دلائل وہ دینے ہیں جو جس میں آپ کی دلیل وہ ہونی چاہیے جس کے اندر 2 قسم کی نبوت بند ہو، ایک قسم کی نبوت جاری ثابت ہوتی ہو۔ اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں اپنے دعوے کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو یہ مباحثہ راولپنڈی جو آپ دونوں جماعتوں کا قادیانیوں کے آپس میں جو فرقے ہیں ان کا مباحثہ ہوا تھا، اس میں پیج 175 کے اوپر یہ تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 میں نے آپ کے حوالے دے دیے۔ نبوت کی آپ کے نزدیک 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جاری ہے، 2 قسمیں بند ہیں۔ دوسری آپ نے امکان نبوت کی بات کی ہے تو حضرت امکان نبوت کا جناب وہ گفتگو نہیں ہے، اجراء نبوت اور ختم نبوت۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نبوت کی ایک قسم جاری ہے جو آپ کا دعویٰ ہے، اس پر آپ نے دلیل دینی ہے۔ اور امکان نبوت کی اگر بات ہے تو یہ تریاق القلوب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مثال ایک شخص جو قوم کا چوڑا ہو یعنی بھنگی ہو اور ایک کہتے ہیں کہ گاؤں کے شریف مسلمان کی 30 سے 40 سال خدمت کرتا رہا اور 2 وقت کی گھر کی جناب گندگی نجاست جو ہے وہ صاف کرتا ہو اور اس کا پاخانے اور نجس کو اٹھاتا ہو، اور ایک دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہو، چند دفعہ زنا بھی کیا ہو، گرفتار ہو کر اسے جناب رسوائی بھی کی، اس کی رسوائی بھی ہوئی ہو، اور چند سال جیل خانہ میں بھی رہا ہو، اور چند ایک ایسے بری کاموں میں بھی گاؤں کے نمبردار نے اس کو جوتے بھی مارے ہوں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں جو ہے ہمیشہ سے ایسی ہی نجس کاموں میں مشغول ہوں، اور سب مراد جو ہے جو کھاتے سب مردار کھاتے اور گوں اٹھاتے رہے ہوں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ رسول اور نبی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آئے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ نبی بن سکتا ہے۔ بہرحال سے جب سے قیامت دنیا پیدا ہوئی ہے یہ خدا نے کیا نہیں ہے۔ تو امکان نبوت آپ کے نزدیک تو یہ معیار ہے جناب، ہم آپ سے امکان نبوت پر بحث نہیں کرتے، اجراء نبوت پر بحث کرتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے جو دعویٰ ہے نا اس کے اوپر دلیل پیش کریں۔ اگلی آڈیو میں لمبی ہوگی، میں اگلی آڈیو میں اپنی دلیل پیش کروں گا۔ دیکھیں آپ نے اتنی لمبی چوڑی وہ تحریرات پڑھی ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے جو جب نا دوسروں کو دھوکہ دینا ہو تو پھر اس قسم کے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ مائنڈ نہ کیجیے، برا نہ منائیے۔ مسیح موعود صاحب کا آپ نے وہ جو لمبی تحریریں پڑھی ہیں آپ اس کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ یہی تو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز ایسا نہیں کیا، اور اسی لیے آپ نے اپنی صداقت کی بتائی ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا آپ کی پچھلی زندگی کے اوپر۔ بہرحال یہ بالکل دوسرا مضمون ہے، آپ اس کو اندر نہ لے کے آئیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تسلی کرواؤں گا ان چیزوں کی طرف بھی۔ لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اس کی طرف آئیں پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا دعویٰ جو ہے جو آپ نے ابھی تک جو پیش ہی نہیں کیا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اپنے اگر میں شاید مجھے بھول گیا ہے، آپ مجھے یاد دہانی کریں، آپ کا دعویٰ ہے کیا؟ آپ کا دعویٰ جو میں سمجھتا ہوں، مجھے اصلاح کر دیجئے اگر وہ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام نبوتیں بند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی آپ کا ایک اور دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتباع شریعت محمدیہ میں
نبی کے طور پر ان کا ظہور ہوگا۔ میں یہ صرف کہتا ہوں کہ آپ اس دعوے کو مان جائیں اور اس کو اب یہ خاتم النبیین میں اس کی دکھائیں کہ کہاں گنجائش ہے اس دعوے کی، کیونکہ آپ خاتم النبیین کی تعریف میں سے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت نبی کا ظہور ہونا، اس کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے آپ کے دعوے کے مطابق۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زبانیں جو بات کرتی ہیں، لاؤڈ سپیکر بھرے ہوئے ہیں اور خون خرابہ جماعت احمدیہ کے خلاف آپ لوگوں نے ختم نبوت پہ پیش کیا ہوا ہے، تعریف جو کرتے ہیں وہ بالکل اس سے برعکس ہے جو آپ کا عملی عقیدہ ہے۔ آپ کا عملی عقیدہ وہی ہے جو مرزا صاحب نے سمجھا ہے حضرت وسلم کی روشنی اور قرآن اور حضرت وسلم کی روشنی میں عملی عقیدہ آپ کا وہی ہے، اور زبانیں جو بیان کرتی ہیں وہ عملی عقیدہ سے بالکل ہٹ کے بیان کرتی ہیں۔ کبھی آپ کے ختم نبوت کی بحثوں میں یہ ایسی بات نہیں بیان کی جاتی، ہمیشہ ہر قسم کے نبوت کو بتایا جاتا کہ بند ہے، اور کہیں پر یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ جی ایک نبی جو اتباع شریعت محمدیہ میں ہے وہ آئیں گے۔ اس کو وہ خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے، اس کو پیش کریں۔ آپ اپنے خاتم النبیین کی تعریف آپ کی غلط ہے۔ آپ کی خاتم النبیین کی تعریف میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک شرعی نبی جو غیر شرعی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ نے جماعت احمدیہ کے خلاف قانون بنا کے مسلمان کی تاریخ میں یہ داخل کر دیا کہ ہم مرزا صاحب کو نعوذ باللہ نبی یا ان کو سچا مامور نہ سمجھے۔ یہ آپ نے تعریف اپنے سے اسلام کی مسلمان کی بنا دی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بالکل اور کی ہوئی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو تعریف ہے خاتم النبیین کی، جو رسول اللہ نے پیش کی یا جو قرآن نے پیش کی، وہ تعریف جو ہے آپ کے عملی عقیدہ سے بالکل برعکس ہے۔ صاحب مجھے علم نہیں ہے، غالباً آپ کوئی کاپی پیسٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی حوالے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور بہرحال بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سارے حوالے پیش کریں، آپ بعد میں پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنے جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ اعراف سے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں اس کی جو سورہ اعراف کی آیات ہیں، چند آیات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ آیت نمبر 26 ہے، اور اگر بسم اللہ کو شامل کیا جائے تو آیت نمبر 27 بنتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے۔ وہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم یعنی تمام بنی آدم جو آئندہ پیدا ہوں گے سب کے لیے ایک جاری و ساری حکم ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یقیناً تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے۔ یہ ایک جاری و ساری حکم ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرا حکم آتا ہے اسی صورت میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے بنی آدم شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں ہرگز فتنہ میں نہ ڈالے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ پھر یہی مضمون چلتا ہے، اور اب حضرت آدم کے جو ہے واقعہ سے ہٹ کر وہ مزید جو ہے اس امت کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر یہی الفاظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 32 میں، اور اگر بسم اللہ کے بغیر ہو تو آیت نمبر 31 ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی اے ابنائے آدم ہر مسجد میں اپنی زینت و لباس تقوی کے ساتھ جایا کرو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مضمون کو ختم نہیں کرتا، ساتھ ہی ایک اور مضمون جاری و ساری مضمون شامل کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے ابنائے آدم، یعنی یہ جاری و ساری مضمون ہے، آپ بھی ابنائے آدم ہیں، اب بھی ہم ابنائے آدم ہیں۔ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہو تو جو بھی تقوی اختیار کرے، اصلاح کرے، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ان آیات کو ذرا ملا کر پڑھیں تو جاری و ساری مضمون ہے۔
تو یہ قرآن کریم میں تو نبوت کے مضمون کو جگہ جگہ کھولا گیا ہے اور جاری و ساری کیا گیا ہے، اور ایک آیت جو ہے وہ خاتم النبیین کی یہ پیش کرتے ہیں صرف، اور خاتم النبیین کا مطلب ختم کرنا ہے ہی نہیں، اس کا لفظی مطلب ہی مہر ہے۔ تو یہ میں اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بے شمار آیات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ نبوت کا مقام، اور خاص طور پہ ایک دوسری آیت سے جس میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے یہ جو نبوت تشریعی نبوت کی جو اتباعی نبوت ہے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ میں مزید اس کے متعلق بیان کروں گا، مجھے ان کا جواب نہیں ملا ابھی تک، ان کی آڈیو نہیں آئی کوئی بھی، تو آپ کی خدمت یہ پیش کیا ہے۔ اس کا کیا سر رکھے گئے ہیں۔ اسامہ صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی مصروفیت میں پڑ گئے ہیں یا کوئی ایسا امر مانے آ گیا جس کی وجہ سے آپ مزید آڈیوز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو میں بھی آخر میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کا جواب دے دیجئے، نہیں تو پھر ہم دوبارہ کوئی وقت طے کر لیں گے۔ بنیادی بات تمام سامعین جو سن رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ انتہائی اہم امر ہے۔ مرزا صاحب کی ذات یا ان کا نبی ہونا وہ اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ خاتم النبیین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خاتم النبیین کا اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا کیا سر رکھے گئے ہیں اور خاتم النبیین کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اگر وہ مفہوم ثابت کر دے قرآن کی روشنی میں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبوت کا امکان ہے، میں یہاں تک اجازت دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ مان لیں، پچھلا نبی اگلا نبی کی ہم بحث چھوڑتے ہیں، صرف اس چیز کو مان لیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کی حیثیت میں ہو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، تو یہ خاتم النبیین کے مفہوم کے منافی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بحث کو سمجھ جائیں تو پھر ہم مرزا صاحب کے دعوے کو پرکھ سکتے ہیں، اور ہمیں پرکھنا چاہیے کیونکہ اور بھی دعوے دار موجود ہیں۔ تو پہلے ہم یہ تو مان لینا کہ وہ دروازہ ایک امتی اور تابع شریعت محمدیہ کے لیے کھلا ہے۔ ہاں، اگر یہ ہو کہ یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، آج تک کسی عالم مفکر نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور کہیں پر اس کا وجود ہی نہیں، نہ ہی احادیث میں وجود ہے کسی بھی قسم کے آنے کا، پرانا نیا کوئی بھی آنے کا، تو پھر ہم یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب کی دعوے پر ذرا بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر یہ موجود ہو اور یہ بالکل ثابت ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ آپ کی اتباع میں ہوگا، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا مرزا صاحب کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے جماعت احمدیہ کا، وہ جو ہم کہتے ہیں وہی اسی پر ہمارا ایمان ہے اور وہی ہمارا عملی عقیدہ طور پہ بھی ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے کمالات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور آپ کی شریعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور آپ سے بڑھ کر کوئی نبی آپ نہیں آ سکتا، نہ آپ کی شریعت کو میں کوئی اضافہ کرنے والا نہ کم کرنے والا، اور آپ کامل نبی ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہمارا خاتم النبیین کا مضمون ہے۔ اور اگر کسی طرح سے بھی اس میں آخری کا معنی پایا جاتا ہے تو صرف اس کے مقام میں پایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ خاتم النبیین کا آخری بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ کوئی سند یا مہر تبھی بن سکتا ہے کہ وہ اس کا مقام وہ ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو ہم مان لیں تو تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ جو احادیث ہے جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو ہم تو اپنے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر قائم دائم رہتے ہیں. ہمیں تو ہمارے عقیدے پہ تو ہرگز کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں پڑ سکتا. آپ اگر وہ عقیدہ چھپا لیتے ہیں مسیح علیہ السلام کے نبوت کا اور اس کے تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ اجرا نہیں ہے، وہ یا وہ بعثت نہیں ہے، مختلف تعویلیں کرتے ہیں، بہرحال ان کے وجود کا ہونا ایک خاتم النبیین کے وجود کے بعد اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اتباع شریعت محمدیہ میں وہ وجود پایا جا سکتا ہے اور یہ خلاف ختم النبیین نہیں ہے. تو امید ہے آج کے باتوں سے لوگوں کو استفادہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. امید ہے اسامہ صاحب کو جب یہ کوئی جو امر مانے ہیں وہ ختم ہو جائے تو ان سے دوبارہ کسی وقت بات طے کر کے ان سے بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مظفر محمود بھائی، ابھی اسامہ بھائی کی ٹیلی فون کال آئی تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاں نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہے نیٹ سے. تو ابھی ایسا ہے کہ پھر کل کا ٹائم رکھ لیں، بقایا ڈیبیٹ یہیں سے شروع کر دیں گے، یا جب آپ کے پاس فرصت ہو تو وہ یہ ٹائم یہاں بتا دیجئے، پھر اس حساب سے نیکسٹ جو پروگرام ہوگا وہ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں پہ یہ گفتگو آ کے رکی ہے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جی محترم مظفر محمود صاحب بھائی بہت شکریہ. تو یہ تو ابھی گفتگو کا آغاز ہے، ابھی ہم نے علمی گفتگو کی طرف جانا ہے اور بہت سارے پہلو ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا وقت ہم طے کرتے ہیں. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. قرآن کی بہت ساری اور آیات ہیں، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسامہ صاحب سے کہ ان سے یہ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ جو بھی خاتم النبیین کا وہ مطلب لیتے ہیں اس پہ وہ قائم کیسے رہ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نزول کے عقیدہ کے ساتھ دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں، میں اس چیز کا بھی سمجھنا ان سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم مظفر محمود بھائی، آپ ٹائم بتا دیں کل کا پرسوں کا، تو انشاءاللہ پھر یہیں سے جہاں سے یہ بات آ کے رکی ہے ہماری ڈیبیٹ، یہیں سے ہم آگے بات چلائیں گے. اور یہ اوپر جو آپ نے آڈیوز کی ہیں تو انہی کو پہلے لگا کر پھر اس کے نیچے اسی کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا اسی ڈیبیٹ کا. تو مہربانی آپ کی، آپ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ کنفرم کر دیں یہاں پہ، تاکہ ہمارے جو دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ نیکسٹ جو بات ہوگی اس موضوع پہ وہ کب اور کس دن اور کتنے بجے شروع ہوگی. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جی محترم مظفر صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں ان سے کسی دوسرے نمبر سے گروپ میں لانے کی. تھوڑا سا 5 منٹ مجھے دیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کسی اور واٹس ایپ نمبر سے جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لے ہیں. تو ابھی صرف 5 منٹ مجھے دیجیے گا. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اسامہ صاحب، اگر آپ یہاں پر ان ہو چکے ہیں، میں نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے، تو برائے مہربانی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ سٹارٹنگ میں گروپ مناظرے کو شروع کروانے میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا، اور جب مناظرہ شروع ہوا تو جب مناظرہ بلکہ اپنے جوبن کی طرف جا رہا تھا تو ہمارے دوست اسامہ صاحب کی کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. دوبارہ کسی اور نمبر سے ان کو یہاں پر ایڈ کیا گیا، ایڈمن بنایا گیا، لیکن تاحال ان کے ہاں جو نیٹ کا پرابلم ہے وہ سولف نہیں ہو پایا. تو اس لیے فی الحال فی الوقت جو ہے ہم اس ڈیبیٹ کو یہاں پر کلوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ مظفر محمود بھائی سے نیکسٹ ٹائم لے کر ہم اسی ڈیبیٹ کو اسی موضوع سے جہاں پہ یہ بات چیت ختم ہوئی ہے یہاں سے شروع کریں گے. آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسامہ بھائی کا جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہاں تشریف لائے، اور محترم مکرم جناب مظفر محمود بھائی کا جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے لیے یہاں پر تشریف لائے. تمام دوستوں کا اور تمام ہمارے معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ و احسن الجزا. ملتے رہیں گے اسی گروپ میں اگلے مناظرے کے ساتھ انشاءاللہ. آپ سب
دوست یہاں پہ موجود رہیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام ترتیب دے کے آپ دوستوں کو مطلع کر دیں گے. تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. اللہ نگہبان. محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ.